اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم منقطع سلسلے کو دوبارہ سے جوڑتے جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرتے جائیں۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری ایک بچی جو ہے وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جس مشکل میں وہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ان کی مشکلیں حل فرمائے۔ آج ہم کتاب الصلاۃ میں سے جو درود شریف کا باب ہے، فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تیسری فصل پڑھیں گے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ 14ویں حدیث مبارکہ آپ کو سبز رنگ میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے۔ حدیث کا نمبر یہاں پہ 870 ہے، یعنی مشکوٰۃ شریف کی 870 نمبر یہ روایت ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، اور تیسری فصل میں سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت۔ تو یہاں پر ذکر کیا من سرہ، جو خوش ہونا چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے، ان یقتال، کہ اسے پورا پورا ناپ دیا جائے، بالمکیال الاوفا، یعنی اس کا مطلب یہی ہے پورا پورا اس کو ناپ تول کے دیا جائے، اسے پورا پورا جو ہے وہ حصہ ملے۔ یقتال بمکیال الاوفا کا مطلب ہے اس کو پوری پوری ناپ ملے، یعنی اس کو پورا پورا اجر ملے۔ اذا صلی علینا اہل البیت، اور جب وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے، یعنی یہاں پر درود پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جملے کو تھوڑا سا غور سے سنیں کہ من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے پورا پورا اجر ملے یا پورا پورا ناپ ملے، تو کیا کرے؟ اذا صلی علینا اہل البیت، جب وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، صلی علی، درود بھیج ان پر، محمد، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں، النبی، جو نبی ہیں، الامی، جو امی ہیں، وازواجہ، اور ان کی بیویوں پر، امہات المؤمنین، جو مومنوں کی مائیں ہیں، وذریاتی، اور ان کی ذریت پر، اولاد پر، واہل بیت ہی، اور جو ہے وہ اہل بیت پر، کما صلیتا، جس طرح تو نے بھیجا درود، علی آل ابراہیم، آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو حمید ہے، یعنی حمد والا ہے، مجید، بزرگی والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے پورا پورا اجر ملے یا پورا پورا ناپ ملے، پورا پورا تول ملے، تو جب ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو اس طرح پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کو ابو داؤد نے جو ہے وہ اپنی سنن ابی داؤد میں جو ہے وہ نقل کیا۔ تو یہاں پر چند الفاظ ہیں جن کو ذکر کرنا یا جن پر بحث کرنا ضروری ہے۔ مثلا پہلا ذکر کیا گیا ان یقتال بمکیال الاوفا، تو یہاں پر مطلب یہاں پر واضح ہے کہ یعنی درود کا پورا ثواب ملے اور دعا پورے طور پہ قبول ہو جائے،
یہاں پر یہ مراد ہے، یہ حاصل ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا پوری جو ہے وہ قبول ہو، اس کی دعا جو ہے وہ مکمل طور پہ قبولیت کا درجہ حاصل کرے، یا اس کا جو درود پاک ہے اس پر اس کو زیادہ ثواب ملے، تو وہ اس طرح درود پاک پڑھے۔ ایک تو مراد اس کی یہ ہے۔ دوسرا یہاں پر ذکر کیا گیا، حضور کی کچھ صفات بتائی گئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کہا جاتا ہے جن کا بار بار ذکر کیا جائے، بار بار تعریف کی جائے، ان کو محمد کہتے ہیں۔ النبی، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، دوسرا معنی ہے امت کی خبر رکھنے والا، اور تیسرا معنی ہے بے کسوں کی خبر لینے والا، اور چوتھا معنی ہے بڑی شان والا۔ یہ چاروں معنی، چاروں مطلب اس کے جو ہے وہ نبی کے اندر موجود ہیں۔ دوبارہ نبی کا مطلب سنیں۔ محمد کا مطلب ہے بار بار جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، امت کی خبر رکھنے والا، بے کسوں کی خبر لینے والا، بڑی شان والا۔ اور یہاں پر ان جو ہے وہ الامی کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، امی کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے، اور یہاں پہ کا مطلب جو ہے وہ ماں ہے، یعنی اصل۔ حضور کے امی ہونے کی مراد یہ ہے، یا حضور کے امی ہونے کے یہ معنی ہے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ مراد لیا گیا ہے کیونکہ مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، اور جو ام القریٰ مکہ معظمہ میں رہتا ہے اس کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ یا یہ کہ آپ بغیر کسی سے سیکھے، شکم مادر سے، عالم عارف اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحم مادر ہی سے جو ہے وہ سکھا کے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یا یہ کہ آپ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کے عالم و حافظ ہیں۔ تو امی کا مطلب ہوتا ہے لوح محفوظ کا عالم اور حافظ ہونا۔ تو آپ بڑی شاندار ماں کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی جیسی ماں نہ کوئی پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی، نہ ان جیسی کوئی ماں تھی سیدہ آمنہ جیسی، اور نہ ہی کوئی ماں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے، یعنی بے مثال ماں والا۔ تو یہاں پہ امی کے بے شمار معنی ہے۔ امی ام سے ہے یعنی اصل، امی اس کو بھی کہا جاتا ہے جو مکہ معظمہ میں رہتا ہے، امی اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے خود بخود سیکھ کے آیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے سیکھ کے آیا ہو، اسے امی کہا جاتا ہے۔ اور جو ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کا عالم اور حافظ ہو، جس سے لوح محفوظ چھپی ہوئی نہ ہو، اسے بھی جو ہے وہ امی کہا جاتا ہے۔ اور جس کی ماں بے مثال ہو، اس کی ماں کی مثال موجود نہ ہو، تو اس کو بھی امی کہا جاتا ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی مثال موجود نہیں ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ امی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اب تھوڑا سا غور فرمائیں اگلے تیسرے جملے پر۔ یہاں پر اولاد کا بھی ذکر کیا، ازواج کا بھی ذکر کیا، اہل بیت کا بھی ذکر کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، اولاد ہی تو اہل بیت ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ گھر والے ہیں، گھر والیاں ہیں، گھر والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویاں عزت و احترام اور نکاح کی حرمت کے لحاظ سے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اگرچہ ان سے پردہ واجب ہے، یعنی حضور کی ازواج سے پردہ واجب ہے۔ ان کی میراث کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، استحقاق نہیں ہے، یعنی ان کی میراث ہم میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ان کے صلبی بیٹے نہیں ہیں، ہم امتی ہونے کے اعتبار سے ان کی جو ہے وہ اولاد ہیں۔ ان کی اولاد سے امت کا نکاح جائز ہے، یعنی وہ بہنیں نہیں ہیں۔ اگر وہاں پہ عورتیں موجود ہیں، ان کی اولاد میں بچیاں موجود ہیں، تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہماری سگی بہنیں نہیں ہیں۔ لیکن حکم کیا ہے کہ ان کا احترام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح ماں کا احترام کیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ حرمت کے اعتبار سے ہے، عزت کے اعتبار سے ہے، احترام کے اعتبار سے ہے۔ تو اسی لیے آل ابراہیم میں جو ہے وہ حضور بھی داخل ہیں۔ تو یہاں پہ آل ابراہیم کا جو لفظ کیا گیا، اس میں حضور خود بھی داخل ہیں، لہٰذا اس کلمے میں بھی حضور پر درود جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اس طرح درود پڑھتا ہے اس کا درود جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو ہے وہ آپ کا یہ حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب واضح ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 15 کی طرف، اور یہ مشکات شریف کی 871 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب سے مروی روایت ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ البخیل، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے، من ذکرت، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، عندہ اس کے سامنے، من ذکرت میرا ذکر ہو، عندہ اس کے سامنے، فلم یصلی علیہ اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جا رہا ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے تو وہ بہت بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے نقل کیا، اسے امام احمد نے نقل کیا، اور یہ روایت حضرت حسین بن علی یعنی حضرت امام علی مقام سے بھی روایت ہے۔ وکالت ترمذی، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث جو ہے وہ حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ غریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے صرف چند راویوں نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اب کیونکہ درود میں کچھ خرچ تو ہوتا نہیں ہے اور ثواب بہت مل جاتا ہے، اس ثواب سے محرومی بڑی ہی بد نصیبی ہے۔ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، آپ نے کچھ دینا نہیں ہوتا، آپ کا کوئی مالی جو ہے وہ خرچہ نہیں ہوتا، آپ کا جو ہے وہ کوئی آپ کی کوئی رقم، آپ کی کوئی انویسٹمنٹ اس حوالے سے نہیں لگتی، تو درود پر کوئی خرچ نہیں آتا اور آپ پڑھتے ہیں تو ثواب آپ کو پورا پورا ملتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کے باوجود بھی ثواب سے محروم ہو جائے تو یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی حضور کا نام سنے یا پڑھے تو درود شریف ضرور پڑھے، کیونکہ یہ ایک مستحب امر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کا ذکر سنتے ہوئے ہی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وازواجی امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب بھی آپ ذکر سنیں تو ضرور درود پاک پڑھیں، جس طرح آپ یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، تو ضرور آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، تو آپ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے پڑھتے جایا کریں۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 872 872۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا، جو دور ہو کر جو ہے وہ مجھ سے درود پڑھتا ہے، ابلغتہ، تو یہ درود جو ہے وہ مجھ تک ابلغتہ، یہ درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ابلغتہ یعنی وہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال کریں گے، ابلغتہ یہ درود جو ہے وہ مجھ تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو مجھ سے دور ہو کر درود پڑھتا ہے، یعنی جو دور سے درود پڑھتا ہے اس کا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس، روضہ مبارک کے پاس مجھ پر درود پڑے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر پڑے گا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ میں خود سنوں گا۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو دور ہو کے پڑھے گا اس کا درود جو ہے ضرور مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ یعنی روضہ اطہر پر درود پڑھنے والے کا درود بلا واسطہ سنتا ہوں، اور دور سے پڑھنے والے کا درود سنتا بھی ہوں اور پہنچایا بھی جاتا ہے درود، کیونکہ یہاں دور کا درود سننے کی نفی نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ نفی نہیں ہے کہ دور کا درود سنتا نہیں ہوں، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ محبت والا بے شک اگر دور بھی ہو اور روزے سے دور ہو، مدینے سے دور ہو، شہر سے دور ہو، اور وہ درود محبت سے خالی نہ بھی ہو، تب محبت سے خالی نہ ہو، یعنی محبت سے لبریز درود ہو، محبت کرنے والا ہو، تو اس کا درود میں خود سنتا ہوں، وہی میرے قریب ہے۔ تو یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلی قرب والوں کا درود بھی خود محبت سے سنتا ہوں، اور جو خشک ہوتے ہیں، جو یہ خشکے ہیں، جس طرح یہ آج کل کے لوگ ہیں جو نہیں مانتے اس روحانیت کو، تو ان کا درود فرشتے ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے پہنچا تو دیتے ہیں، مگر میں توجہ سے نہیں سنتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں توجہ سے نہیں سنتا، اور دلائل الخیرات کے اندر یہ روایت باقاعدہ اس کے مقدمے میں موجود ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ میں اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور اہل محبت کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ایک اعجاز ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا بھی غور فرمائیں، ورنہ جو محبوب ہزار من مٹی کے حجاب سے دور رہ کر درود سن لے، وہ دور سے درود کیوں نہ سنے گا؟ یعنی جو اتنی مٹی کے تہہ کے اندر بھی درود سن سکتے ہیں، تو کیا جو ہے وہ دور سے درود نہیں سن سکتے؟ تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کو اگر تھوڑا سا سمجھا جائے تو یہاں پر توجہ اور دلی قربت کی بات ہے۔ جو توجہ اور دلی قربت سے پڑھتا ہے، دور اور نزدیک اس کا درود جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو درود پڑھنے والا میری قبر کے قریب درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے، جو دلی دوری سے پڑھتا ہے، اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ ہے وعن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی روایت ہے، وقال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ ملائکۃ سبعین صلاۃ، وقال، اور کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سبعین صلاۃ، 70 مرتبہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھنے والے پر 70 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک خاص دن ہے جس دن کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، ورنہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 مرتبہ جو ہے وہ درود بھیجا جاتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 70 کا ذکر کیوں ہے؟ یہ جمعے کے دن کا جو ہے وہ درود ہے۔ جو جمعے کے دن درود پڑھتا ہے اسے اس طرح 70 درودوں کا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ایک نیکی 70 کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے جمعہ کا جو حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کا ثواب جو ہے وہ 70 حجوں کے برابر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھ کے کہا گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 70 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگلی روایت ہے حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا، من صلی علی محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، وقال، اور اس طرح پڑھا، اللہم، اے میرے اللہ، انزلہ، ان کو اتار، ان کو جو ہے وہ اس جگہ رکھ، المقعد المقربہ، المقعد وہ ٹھکانہ، المقربہ جو کہ مقرب ہے، قریبی ہے، عندک تیرے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو آقا نے فرمایا جو یہ درود پڑھتا ہے، اللہم انزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ، جو اس طرح مجھ پر درود پڑھے، اے اللہ ان کو جو تیرے قریبی جگہ ہے وہاں پر ان کو جگہ عطا فرما قیامت کے دن۔ تو جو اس طرح درود پڑھتا ہے، واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میں ضرور اس کی جو ہے وہ شفاعت کروں گا۔ تو حضرت رویفع ابن ثابت انصاری ان کا پورا نام ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرابلس کا حاکم بنایا، اور آپ نے افریقہ پر 47 ہجری میں جہاد کیا۔ یہ جو آج ساؤتھ افریقہ جسے افریقہ ہم کہتے ہیں، 47 ہجری میں جہاد کیا، اور آپ 56 ہجری میں مقام رقہ میں جو ہے وہ فوت ہوئے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اتنا عرصہ، تقریباً 9 سال بنتے ہیں، 9 سال آپ نے جو ہے وہ افریقہ کے اوپر حکومت کی ہے۔ اس ٹھکانہ سے مراد جو یہاں پہ المقعد المقربہ ہے، یعنی قریبی ٹھکانہ، اس سے مراد یا تو مقام محمود ہے جو عرش کی دائیں جانب ہے، جہاں حضور جلوہ گر ہوں گے اور تمام عالم آپ کی حمد کرے گا، یا اس ٹھکانے سے مراد مقام وسیلہ ہے جو جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ ایک مقام محمود ہے، یہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، ایک مقام وسیلہ ہے جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ یہ دونوں مقام حضور پر نور شافع یوم النشور کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی دعا کرنا حقیقتاً اپنے لیے رب سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت کا حقدار بنا۔ تو ہم مانگتے
جو ہے وہ بظاہر ان کے لیے ہیں، لیکن شفاعت ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں یا یہ درود پاک ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا من صلی علی محمد، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور یوں کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے قریب ترین ٹھکانے میں جگہ عطا فرما، تو واجبت لہو شفاعتی، آقا فرماتے ہیں یہ اب اگلے الفاظ حدیث کے ہیں، پیچھے درود تھا یوم القیامہ تک، اللہم انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ درود ہے، اور آگے ذکر کیا واجبت لہو شفاعتی، آقا نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ نے دیکھنا ہے دو مقامات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، ایک مقام محمود اور ایک مقام وسیلہ۔ اب اگلی حدیث پاک کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے، آپ نکلے، حتی دخلا، یہاں تک کہ داخل ہوئے، نخلاً، ایک باغ میں، فسجدہ، آپ نے سجدہ کیا، فاطال السجود، اور آپ نے طویل سجدہ فرمایا، حتی خشیتو، یہاں تک کہ میں جو ہے وہ یہ گمان کرنے لگا، مجھے یہ خوف ہوا، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا، ان یکون اللہ تعالی قد توفاہ، کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا تو نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات تو نہیں دے دی۔ کالا وجئتو، میں قریب ہوا، انظرو، کہ دیکھوں، فرافع راسہ، تو آپ نے فوراً سر انور اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، میں دیکھنے کے لیے آگے ہوا، فرافع راسہ ہوا، آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقالا، اور فرمایا ما لکا، وہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی تمہیں کیا ہوا، تم کیوں دیکھنا چاہ رہے تھے، فذکرت لہ ذلک، میں نے یہ سارا ذکر کر دیا کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے، مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام، بے شک جبریل علیہ السلام، قال علی، مجھے کہہ رہے تھے، الا ابشرک، کہ آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، ان اللہ عز وجل یقول، کہ بے شک اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے، لکا، آپ کے لیے، اللہ نے آپ ہی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ کا صلاتن، اے محبوب جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، صلیت علیہ، میں اس پر درود پڑھوں گا، فمن سلم علیہ کا، جو آپ پر سلام بھیجے گا، سلم تو علیہ، میں بھی اس پر جو ہے وہ سلام بھیجوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، جو نبی پاک پر درود پڑھے اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ کے درود پڑھنے سے مراد اللہ کی رحمت ہے، یعنی ہم نبی پاک کے لیے دعا مانگتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اس پر اللہ ہم پر رحمت فرماتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہمیں سلام سلامتی سے ملتا ہے، جو ہے وہ امن سے ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث سے ذرا تھوڑی سی لذت حاصل کیجئے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی دخل نخلا، آپ نکلے اپنے گھر سے تو آپ ایک باغ میں پہنچے تو آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، اور مجھے یہ ڈر ہوا، حتی خشیتو، میں یہ خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ ان یکون اللہ قد تعالی قد توفاہ، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات تو نہیں دے دی۔ قال فجئت انظر، آپ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا کہ دیکھوں کہ ہوا کیا ہے، فرافع راسہ، تو آپ نے سر انور اٹھا لیا اور فرمایا ما لکا، تجھے کیا ہو گیا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا نبی پاک دل کے حال جانتے ہیں، دل کی کیفیت جانتے ہیں، دل کی چھپی بات جانتے ہیں، ورنہ نبی پاک سر اٹھا کے کیوں کہتے ما لکا، تمہیں کیا ہو گیا۔ فذکرت لہ، میں نے ذکر کر دیا یہ ساری بات کا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان جبریل، یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو انہوں نے ذکر جو کر دیا تھا، تو پھر اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ دل کی کیفیت جان گئے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نبی پاک سجدے میں تھے، آپ دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی پاک سر اٹھا کے پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، تو یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ آپ کو نظر نہیں آتا، اگلا جملہ آپ کو نظر آ گیا کہ اس سے علم غیب مراد نہیں ہے، لیکن یہ پیچھے بھی تو دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم سجدے سے سر اٹھایا اور پوچھا وہ تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ قال ان جبریل علیہ السلام، کہ بے شک جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قال علی، مجھے کہا لا ابشرک، کہ آپ کو میں بشارت نہ دوں کہ بے شک اللہ عز و جل آپ کے لیے کہتا ہے جس نے ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھا صلیت علیہ، میں اس پر ایک رحمت بھیجوں گا، امن سلم علیہ، جو آپ پر ایک سلام بھیجے گا، سلم تو علیہ، میں اسے بھی سلام بھیجوں گا۔ تو یہاں پہ جو سجدہ کیا اس سے مراد یا تو نفل کا سجدہ ہے یا علیحدہ مستقل سجدہ، تو دونوں معنی جو ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے شکرانے کا سجدہ کیا تھا،
یا کسی نفل میں آپ نے نفل ادا کی، ان کا سجدہ تھا، بار کیف جو بھی تھا، تو یہ سجدہ ہی مراد ہے۔ تو یہاں پر جو دل میں خدشہ اٹھا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابی کے دل میں یہ خدشہ کیوں آیا؟ کیونکہ انبیاء کرام کے لیے ایسی حالت میں وفات پا جانا اور سجدے میں ٹھہرے رہنا اور نہ گرنا اور جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہنا، اپنے جو ہے وہ اعضاء کے ساتھ جو ہے وہ جامد رہنا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی وفات نماز کے قیام میں ہوئی اور لاٹھی کے سہارے آپ 6 ماہ یا 1 سال تک کھڑے رہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ اگر وفات پا بھی جاتے ہیں تو اپنی جگہ سے نہیں گرتے، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک تعجب کی بات ان کے لیے جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں خدشہ ہوا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے تھا، تو یہ صحابی کے خیال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے سے انہوں نے چیز جو ہے وہ اخذ کی کہ اس طرح ممکن ہے۔ غالب یہ ہے کہ رب کی رحمت بھیجنے سے مراد 10 رحمتیں ہوئی، ضروری نہیں کہ ایک ہی رحمت ہو، تو یہاں 10 رحمتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک سلام نہیں بلکہ 10 سلام جو ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ پچھلی حدیثیں جوڑیں گے تو مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ آج کی آخری حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں، قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا موقوف ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا، وقف کر جانا، کہ بے شک دعا ٹھہری رہتی ہے بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، لا یصعد منها شیء، کوئی بھی چیز دعا میں سے اوپر نہیں چڑھتی، حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیج لو، جب تک تم درود نہیں بھیجو گے دعا لٹکی رہے گی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دعا آسمان تک جائے اور دعا تمہاری قبول ہو تو تم نبی پاک پر درود بھیج کر دعا مانگا کرو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی بے شک جب دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چڑھتی حتیٰ کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو۔ حضرت عمر کا یہ قول اپنی رائے سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ہے، کیونکہ یہ باتیں صرف رائے سے نہیں کہی جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا ذاتی فرمان نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت عمر نے یہ کہا ہے تو جو ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، نہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، جس طرح دعا کا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جانا، حضرت عمر کو ظاہری بات ہے کسی نے بتایا ہے تو آپ بتا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک کی احادیث ہی سے جو ہے وہ انہیں پتہ چلا ہے، نبی پاک ہی کے کہنے سے انہیں پتہ چلا ہے کہ دعا لٹکی رہتی ہے جب تک تم مجھ پر درود نہ پڑھو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک فارسی کا شعر بھی ہے، مسکین ہوسی داشت کے درکا برسید، دست در پائے کبوتر زود نگاہ رسید، اور اس کا ترجمہ یوں سادہ سا کر لیں کہ چونٹی اگر کعبے کا طواف چاہے تو کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے تو وہ طواف ہو جائے گا چونٹی کا، اور دعا اگر قرب الہی کا طواف چاہے تو حضور کے قدم سے لپٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کسی چھوٹی چیز کا بڑی چیز کے ساتھ جو ہے وہ لگ جانا، یہ بیڑا پار کرنے کی جو ہے وہ ایک علامت ہے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں دے سنگ لائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی شعر ہم پڑھتے ہیں، میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں دے سنگ لائیں، صدقے جائیں نہ اچیاں تو جی نہ نیویاں نال نبائی۔ تو یہ جو ہے وہ چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا، یہ بھی سعادت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا ایک باب الحمدللہ اب مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اب اگلا باب جب ہم کریں گے تو وہ باب الدعا فی التشہد ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اگلا لنک آپ کو بھیجوں گا، تو اگلے لنک میں پھر ہم جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔